ویسے مال سے مستغنی ہے. تمہارا اپنا، تمہارا نہ دینا کچھ بھی خدا کے خزانے میں کمی پیدا نہیں کر سکتا. اس کے اور مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد پھر اب خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم جو تم سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توقع رکھتے ہیں، تمہیں ہدایت دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. دو قسم کے نظام خدا تعالیٰ نے اب یہاں بیان فرمائے ہیں، ایک شیطانی نظام اور ایک رحمانی نظام. فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور ساتھ ہی یامرکم بالفحشاء، اور ساتھ تمہیں فحشاء کا حکم بھی دیتا ہے. اس میں غیر اللہ کے اخراجات اور ان کے رجحان کی بہت ہی پیاری تصویر کھینچی گئی ہے. پیاری ان معنوں میں کہ مکمل تصویر ہے اور گہری تصویر ہے. تو حیرت کے ساتھ آپ اس کو آیت کو غور سے پڑھیں اور سنیں تو حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں پاتے. ایک طرف تو شیطان ان کو فقر سے ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس کیا رہے گا، دوسری طرف ایسے اخراجات پر اکساتا ہے جو انسانی ضروریات سے زائد بلکہ مضر ہیں. فحشاء کی تعلیم دیتا ہے، ان کو گندی اور بے حیا زندگی بسر کرنے پر اکساتا ہے، اور ساتھ یہ ڈراتا ہے کہ اگر تم نے کچھ راہ خدا میں خرچ کیا تو یہ عیش پھر کیسے کرو گے. تو یہ معنی ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ فحشاء کی زندگی بسر کرو، اور فحشاء کی زندگی بسر کرنے کے لیے تو پھر پیسے زیادہ چاہیے. راہ خدا میں خرچ کرنے والے بیچارے کہاں سے وہ پیسے سمیٹیں گے اور کہاں سے پیسے بچائیں گے عیاشیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے. دو طرح سے تمہیں مارتا ہے. راہ خدا میں خرچ سے روک دیتا ہے، تمہارے راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور بدیوں کی زندگی پر اکساتا ہے. ہر طرح سے تم اس کے مشورے میں آ کے مارے جاتے. انفاق فی سبیل اللہ اس کے بالکل برعکس نتائج پیدا کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے اپنے فائدے کے لیے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بعض دفعہ قرآن کریم اس طرح مضمون آتا ہے کہ جو اول مذکور ہے اس کو اول سے ملا دیتا ہے، جو بعد میں ذکر ہوا ہے اس کو بعد سے ملا دیتا ہے. لف و نشر مرتب کہتے ہیں اس کو، یعنی اسی ترتیب سے ذکر کرتا ہے. بعض دفعہ آخری لفظ کو پہلے لے لیتا ہے اور پہلے بیان کردہ کو بعد میں لے لیتا ہے. اس میں ایک حکمت ہوتی ہے. چنانچہ یہاں یہی دوسرا طریق اختیار فرمایا ہے. شیطان نے فقر یعنی غربت اور تندرستی کا ڈراوا دیا، اس کے مقابل پر فضل آتا ہے لفظ، یعنی خدا کثرت سے تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری دولت کو بڑھائے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا. تو یہاں فضل کو خدا نے بعد میں رکھا، اور فحشاء کے مقابل پر جو مغفرت آتی ہے مغفرت کو پہلے ذکر کر دیا. یعنی شیطان تو فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تو ترتیب الٹ دی ہے مضمون کی، اور اس میں ایک گہری حکمت ہے. سب سے اہم بات مغفرت ہے خدا کے نزدیک. دنیا کی دولت اور پیسے یہ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے اللہ کی مغفرت کے مقابل پر. بس جہاں قدر اور منزلت کے لحاظ سے اول اور آخر کا اختیار کیا جاتا ہے، ترجیح دی جاتی ہے، وہاں یہی بہتر ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی چیز ہو، مناسب ہو، سب سے اوپر کا مقام رکھتی ہو، پہلے اس کا تذکرہ ہو، پھر بعد میں نسبتاً دوسری چیز کا ذکر ہو. تو ترجیحات قائم کی گئی ہیں مال میں اور مغفرت میں. شیطان کو چونکہ مال زیادہ عزیز ہے اور دنیا کی دولتیں اس کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور شیطانی گروہوں کو، اس لیے مادہ پرستی سے ہی سب فحشاء پھوٹتے ہیں، اور مادہ پرستی اول ہے ہر بیماری کا جا.
چنانچہ وہاں مال کا پہلے ذکر کر دیا اور باقی چیزوں کا بعد میں ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ حکمت ہے کہ مغفرت کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فحشاء کی تعلیم دیتا ہے اور میں تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ گناہوں میں آگے بڑھائے اسلام کی تعلیم، جو گناہ تم سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں ان کے بوجھ بھی کم کرتی ہے، ایسے رستوں کی طرف بلاتی ہے کہ جس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں۔ تو جب تم اموال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو اس کا سب سے بڑا اہم فائدہ تمہیں یہ پہنچتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور تمہیں مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اور آخر پر جا کر اس مضمون میں ایک نئی بات بھی پیدا فرما دی، وہ اس کا موقع پر آ کر ذکر کروں گا۔ وہ فضلہ، اور فضل بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے، غربت نہیں آیا کرتی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، یہ ضمن ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنی دولتیں عطا ہوں، اتنے اموال دیے جائیں گے کہ شیطان ہر لحاظ سے جھوٹا ثابت ہوگا۔ تم شیطان کا انکار کرو تو تم فخر کا انکار کر رہے ہوگے، تم شیطان کا انکار کرو تو تم فحشاء کا انکار کر رہے ہوگے، اور اس کے برعکس نتائج تمہارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور دولتیں بھی عطا کرے گا۔ دوسری حکمت اس ترتیب میں یہ نظر آتی ہے کہ وہ دولت جو مغفرت کے بغیر آئے وہ تو تباہی کا موجب بن جایا کرتی ہے۔ پہلے گناہ صاف ہونے چاہیے، پھر دولتیں نصیب ہونی چاہیے۔ پہلے رجحانات درست ہونے چاہیے، تقوی آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنی چاہیے، پھر دولت آئے تو وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ لیکن اگر دولت پہلے آ جائے تو پھر وہ دولت تو مغفرت کی راہ میں حائل ہو جایا کرتی ہے، یعنی ایسی دولت جو تقوی کے بغیر ہو۔ تو اس ترتیب سے اس مضمون کو بھی خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لَيَدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ خدا کہتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، تمہیں مغفرت نصیب ہو، تمہیں مال کی محبت کم ہو جائے تمہارے دلوں میں، اور تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ پھر خدا کی طرف سے جو اموال آئیں گے وہ برکتیں لے کر آئیں گے، وہ رحمتیں لے کے آئیں گے، وہ تمہارے لیے ابدی سکون کی جنت لے کر آئیں گے، وہ تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے اور تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ مگر مال پہلے آ جائیں اور دل کی حالت میں پاک تبدیلی نہ ہو، یہ باتیں مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں۔ جب خدا تعالیٰ الہی جماعتوں کو خطرات میں سے گزارتا ہے اور ابتلاؤں میں سے گزارتا ہے اور پھر ان کو خرچ کرنے کی طرف بھی بلاتا ہے کہ ان خطرات اور مصیبتوں اور مشکلات کے وقت میں میری راہ میں اور خرچ کرو، تو عملاً یہ ایک ایسے دور کی خوشخبری ہے جو بہت ہی رحمتوں برکتوں والا دور بعد میں آنے والا ہے، اور اس سے پہلے دلوں کے زنگ دھو رہے ہیں اور صفائیاں ہو رہی ہیں۔ جس طرح جلسہ سالانہ میں مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم دیگیں صاف کروایا کرتے تھے، کہیں وہ تیزاب گھل رہا ہے ان کے اندر، کہیں کلیاں قلعی ہو رہی ہے اور صفائیاں ہر قسم کی، تو بہت کثرت سے چیز ملنی ہو تب یہ صفائیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مغفرت اس لیے کروا رہے ہیں، مغفرت کا انتظام، کہ تمہیں ہم بہت دینے والے ہیں، سنبھالا نہیں تم سے جائے گا۔ اگر مغفرت سے پہلے تمہیں دے دیا تو پھر تم مارے جاؤ گے، پھر تمہارا حال انہی قوموں کی طرح ہو جائے گا جن کو دولتیں ملی لیکن ان کی دنیا بھی مٹا گئی اور ان کی آخرت بھی مٹا گئی۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تنگی ڈالنے کے لیے تم سے نہیں لے رہا، وسعتیں عطا کرنے کے لیے لے رہا ہے۔ گویا خدا کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا تمہیں وسعتیں نصیب ہوں گی، ہر جہت میں وسعتیں نصیب ہوں گی، تمہارا مال بڑھے گا، تمہارا روب بھی بڑھے گا، تمہارے نفوس میں بھی برکت پڑے گی، نئے خطے تمہیں نصیب ہوں گے، تمہارے مکانوں کو وسیع کیا جائے گا، تمہارے تعلقات وسیع ہوں گے۔ گویا ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو تم واسع پاؤ گے، اور علیم ان معنوں میں کہ اس کو علم ہے کہ کس حد تک وسعت عطا کر رہی ہے، کس حد تک نہیں کرنی، اور آنکھیں بند کر کے
जज्बात में आकर वो वुसअतें देने वाला नहीं है, बल्कि इल्म की बिना पर, जानते हुए कि कौन सी वुसअत क्या नतीजा पैदा करेगी, वो वुसअतें अता फरमाता है। योतिल हिकमत मन यशाओ, ये हिकमत की बातें हैं। हिकमत फरमाता है जिसे चाहता है वो हिकमत अता करता है। और अगर आप गौर करें तो इंसानी जिंदगी का जो अमवाल से ताल्लुक है और दोनों किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो क्या नताइज पैदा करते हैं, इन पर आप गौर करें तो तमाम इंसानी तारीख को आपके सामने यूं मालूम होता है कुरान ने खोल के रख दिया है। और माजी को नहीं, मुस्तकबिल को भी खोल के रख दिया है। आजकल तो बिल्कुल यूं नजर आता है जिस तरह जमात अहमदिया को सामने मलहूज रखते हुए अल्लाह ताला इंसानी फितरत का नक्शा खींच रहा है कि कुछ लोग इस तरह अमल किया करते हैं, कुछ इस तरह अमल किया करते हैं। कुछ लोग गंदगियां तकसीम कर रहे हैं खुदा की राह में, फटे हुए कपड़े दे रहे हैं। कुछ हैं जो अपने जेवर उतार उतार के पेश कर रही हैं औरतें, और फिर भी उनके दिल को चैन नहीं मिलता। एक नग भी बांटा जाए तो उनका दिल कुटता रहता है कि काश हमें इजाजत होती तो हम ये भी पेश कर देते। ये जो दो फरीक हैं, इनके नक्शे इतने खुलकर सामने रखे गए हैं कि अगर किसी ने सदाकत को पहचानना हो तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाले को देखे, खुदा के नाम पर कौन किस तरह खर्च कर रहा है। जिसका नक्शा इन आयात के मुताबिक होगा उसको खबीस आप नहीं कह सकते, उसको गंदे लोग नहीं कह सकते उस जमात को। जिसका नक्शा दूसरी जिहत पे होगा जो कुरान करीम ने खुद खींचा है, उनको आप पाकबाज नहीं कह सकते, उनको खुदा वाले नहीं कह सकते। तो जिस तरफ भी आप नजर डालें आपको सदाकत का पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। कुरान करीम ने खूब खोल खोल कर गिलामीन बयान फरमाए हैं। चुनाचे एक ऐसी औरत का भी हमें अपनी सोसाइटी में जिक्र मिलता है, और ये किसी अहमदी का बनाया हुआ लतीफा नहीं है, ये तो आम मशहूर आम है कि एक बीबी ने मौलवी साहब को, गांव के जो मौलवी हैं उनको खीर भेजी एक मिट्टी के बर्तन में, और वो जब खीर लेके गया तो उसके मौलवी साहब तो बड़े मुतअज्जिब हुए, क्योंकि उनको अक्सर तो वो बची रोटियां और बासी सालन वगैरह दिया करती थी। तो मौलवी साहब ने कहा कि आज क्या बात है, खैर है घर में, कोई मुबारक बात है कि आज खीर आ गई है वहां से। तो बच्चा बेचारा मासूम था, उसने कहा नहीं मौलवी साहब वो कुत्ता मुंह डाल गया था उसको, इसलिए उन्हीं ने भिजवा दी। मौलवी साहब को गुस्सा आया, उन्होंने उठा के बर्तन फेंका, मिट्टी का बर्तन था टूट गया। तो बच्चा रोने लगा कि मौलवी साहब आपने तो मरवा दिया मुझे, वापस जाऊंगा अम्मी मारेंगी कि अब मुन्ने को पेशाब किस चीज में कराया करेंगे।